إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بعد حمد و سلام نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل صدر تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے عظمت اولیاء اور عظمت و فضائل سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ رب العالمین نے اولیاء کرام کا تذکرہ قرآن مقدس میں فرمایا۔ آج دو طرح کی کیٹیگریز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا ذکر کیا اور اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کا ذکر کیا۔ جو غیر اللہ ہیں ان کا وہ لوگ ہیں یا پھر وہ اجناس ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یا تو خود کھڑے ہوئے، جیسے کہ شداد، قارون اور شیطان، عزازیل وغیرہ وغیرہ، یا پھر وہ کہ جن کو لوگوں نے خدا بنا دیا، وہ اللہ کے مقابلے میں بنا دیا، انہوں نے ان کی پوجا کی جانے لگی، ان کو سجدے اور ان کی عبادت ہونے لگی، انہیں غیر اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ کہ جن کے لیے جانور ذبح کیے جائیں، تو لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ انہیں قرآن مقدس میں فرمایا۔ یہ ایک کیٹیگری ہے، اور جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ہے اولیاء اللہ۔ تو ہمیں اولیاء اللہ اور غیر اللہ کے اندر ڈفرنس کرنا آنا ضروری ہے، ان دونوں کے اندر فرق ہونا ضروری ہے۔ جو مسلمان اولیاء اللہ اور غیر اللہ کا فرق سمجھ گیا، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس کا اکثر عقیدہ بچ گیا، اور جو ان دونوں کو مکس کر بیٹھا اس کا عقیدہ برباد ہو گیا۔ چاہے وہ جتنا بھی بڑا حاجی صاحب ہے، وہ نمازی ہے، وہ سخی ہے، وہ عمرے کے لیے جاتا ہے، وہ تبلیغ کے لیے جاتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے اور وہ مجاہد اسلام ہے، اگر اولیاء اللہ اور غیر اللہ کو وہ نہ سمجھ سکا اور ان کے درمیان میں فرق پتہ نہ چل سکا اسے، یا پھر ان دونوں کو مکس کیے رکھا، اس کا عقیدہ تباہ ہے۔ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات، اور اس میں ہم غافل ہیں، اس لیے توجہ نہیں کرتے، ہماری توجہ اور بہت ساری چیزوں کی طرف ہے۔ یہ اصول کی بات بتا رہا ہوں، جب آگے فروع اور مثالیں دوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اولیاء اللہ اور دوسرے کون ہیں؟ بولیے نا، کون ہیں؟ غیر اللہ۔ اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کا معنی دوست۔ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست۔ دوسرے غیر اللہ، غیر کا معنی ہوتا ہے دوسرا، غیر اللہ اس کا مطلب ہے اللہ کے غیر۔ اولیاء اللہ، اللہ کے اپنے، اللہ کے دوست۔ یہ غیر اللہ، اللہ کے دشمن، اللہ کے بھی دشمن۔ آپ اندازہ کریں اللہ کا دشمن کون ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا، پر یہ ہیں جو اللہ کے مقابلے میں آ گیا، اللہ نے اللہ سے اس نے دشمنی کی۔ اور اولیاء اللہ وہ ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی اپنی پوجا نہیں کرواتے، خود کو سجدہ نہیں کرواتے، اور اپنا ہی سب کچھ نہیں کہتے کہ مجھے پوجو، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا دین ہوں، میں تمہارا مذہب ہوں، مجھے سب کچھ دو۔ وہ ایسا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا کلمہ پڑھو، اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ
کی نماز پڑھو، اللہ کے نام کی ضربیں لگاؤ دل پہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مدد مانگو جن جن کو اللہ نے الاؤ کیا ہوا ہے، اور یہ اللہ جو کہتے ہیں۔ اور غیر اللہ وہ صرف اپنی طرف ڈائریکٹ متوجہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری طرف توجہ کرو، ہمیں سجدہ کرو، ہمارا کلمہ پڑھو، ہماری طرف آ جاؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے اس چیز میں۔ جو اولیاء اللہ ہیں وہ اپنی پوجا نہیں کرواتے، وہ اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جو غیر اللہ ہیں وہ اللہ کی طرف جانے نہیں دیتے، وہ خود کو اللہ کی جگہ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کا ہمارا آج کا موضوع ہے، مگر جو غیر اللہ ہیں ان کی بات بتاتا ہوں۔ جتنے بھی ہندو ہیں، پارسی ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں، جتنے بھی نان مسلمز ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے مقابلے میں انہوں نے خدا گھاڑ رکھے ہیں اور وہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہودیوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو خدا مان لیا، یہودیوں نے، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ مریم کو خدا مان لیا۔ آج بھی اگر آپ کسی کلیسا میں چلے جائیں، راولپنڈی صدر میں کلیسا ہے، گرجا گھر جس کو بولتے ہیں آپ، تو گرجا ہے، وہ بہت معروف ہے، اس کے پادری ہوا کرتے ہیں، آپ ان سے جا کر بات کریں، ان کی لینگویج، ان کا لہجہ، ان کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ وہ عیسیٰ ہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا مانتے ہیں۔ واضح طور میں سن چکا، میں ان سے گفتگو کر چکا، 2 4 5 دفعہ نہیں، لا تعداد مرتبہ ان کی کتابیں پڑھ چکا، انہیں اسٹڈی کر چکا، آج کے دور کی انجیل مقدس پڑھی، اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ ہیں، اور اسلام کے اندر وہ لوگ کہ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور ان کا عقیدہ بھی درست، ٹھیک اور بہت اچھا، محبت و ادب والا ہے، وہ اولیاء اللہ ہے۔ ہوا یہ ہر دور میں یہ ہوا، آج بھی ہو رہا ہے، ہوا یہ کہ اسلام کے اندر سے ہی چند شخصیات کو انہی بد مذہبوں نے، غیر مسلمز نے اٹھا کے انہیں اپنے طور پر کہہ دیا کہ یہ تو خدا ہے، اور دنیا تو ان کو پوجتی ہے، دنیا تو ان کی پوجا کرتی ہے، لہذا ان کے مزارات پر جانا حرام ہے، ان کا اشارہ ثواب کرنا حرام ہے، کیونکہ لوگ ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں۔ تو مکس کر دی بات، خلط ملط کر دیا، اس وجہ سے آج ہم مشکوک عقیدہ لیے پھرتے ہیں، وضاحت کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر کوئی ہے بھی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور اگر ہے بھی تو ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم اس سے یہ وضاحت لے لیں۔ میں نے سوچا کہ آج حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے، تو اس کے صدقے آج آپ کو یہ نکتہ بتاؤں گا، کیونکہ میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں، شہروں شہروں، ملکوں ملکوں گھوم گھوم کے، دیکھ دیکھ کے، کتابیں پڑھ پڑھ کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج مسلمانوں کا عقیدہ بالکل کوئی نہیں چھین سکتا، پر منافقین نے سازش کر کے اسے مشکوک کر دیا۔ یہ شک، جہاں شک ہو وہاں آبادی نہیں ہوتی، جس گھر میں شک آ جائے وہ گھر آباد نہیں رہتا، برباد ہو جاتا ہے۔ جس ایمان میں شک آ جائے اس ایمان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، برباد، ختم۔ تو شک نکالنا ہے۔ شک کیا ہے؟ شک یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں ہم انہیں سجدہ نہیں کرتے، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہاں جو اللہ کے دوست ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کا ادب کرتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے پیغام کو سن کر آگے پہنچاتے ہیں، کیونکہ ان کا پیغام اللہ کا پیغام ہے، اور جو غیر اللہ ہیں ہم ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، سورہ تحریم آیت نمبر 4 28واں پارہ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ
بعد ذلك ظہیر۔ ترجمہ یہ ہے بس بے شک اللہ مولا ہے یعنی مددگار ہے، اور اللہ مولا ہے اور جبرائیل امین بھی مولا ہے، وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلك ظہیر، اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ بھی مولا ہیں۔ میں ابھی لفظ مولا کہہ رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد اس کا ترجمہ کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہاں مولا کا معنی کیا ہے۔ وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلك ظہیر، اور ان کے بعد اللہ کے فرشتے بھی ایسے ہیں جو کہ مددگار ہیں۔ تو اس آیت تجربہ میں اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر، اپنی ذات کا ذکر کیا اور اپنے ان پیاروں کا ذکر کیا۔ اس آیت مبارکہ میں کسی غیر اللہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اپنے طبقے جو کہنے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ کیسے؟ جبرائیل امین، اللہ نے جبرائیل امین کا ذکر کیا۔ اس کے بعد وصالح المؤمنین، جو نیک مومن ہیں، یعنی ایمان والے تو ہم سب ہیں، جو ہم میں سب سے زیادہ اچھے اعمال کر گیا، جو اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، جو قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے، جس طرح کے صوفیاء کرام ہیں، حق والے صوفیاء، جاہل صوفیوں کی بات نہیں کر رہا، حق والے علماء اور اولیاء اللہ، جاہل ولیوں کی بات نہیں کر رہا، جاہل پیروں کی بات نہیں کر رہا، میں وہ لوگ جو دین والے ہیں، جو دین کی طرف بلاتے ہیں، جو اللہ والے ہیں اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کا ذکر رب کائنات نے صالح المؤمنین کہہ کر قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ان کا ذکر کیا تو پتہ چلا اللہ مددگار ہے، جبرائیل بھی مددگار ہے اور اللہ کے ولی بھی مددگار ہے اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اب غیر اللہ کی جو تعریف ہے قرآن مقدس میں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کسی کے کوئی مددگار نہیں۔ غیر اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں، انک میت وانہم میتون۔ یہ آیت مبارکہ قرآن کی یہ اللہ نے غیر اللہ کے لیے، بتوں کے لیے اور زندہ کافروں کے لیے فرمائی ہے۔ اس طرح فرمایا وما اہل لغیر اللہ به، اور وہ جانور جن کی ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، کیا ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے۔ یہ اللہ نے غیر اللہ کے لیے فرمایا ہے کیونکہ یہاں لفظ غیر اللہ ہے، وما اہل لغیر اللہ به، غیر اللہ کا لفظ ہے۔ تو یہاں اولیاء اللہ اور غیر اللہ کا ڈفرنس ہمیں پتہ چل گیا کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو اللہ کے بندے ہیں اور غیر اللہ وہ ہیں جو اللہ کے مقابلے میں ہیں۔ اب یہاں بات مشکوک کر دی گئی۔ کیسے مشکوک؟ یہ کی گئی کہ اللہ اولیاء اللہ جو ہیں ان میں حضور غوث الاعظم ہیں، اور ان میں حضرت داتا گنج بخش ہیں، اور ان میں حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان میں تاجدار گولڑا پیر سیدنا پیر میر علی شاہ ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ تو یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی پوجا نہیں کروائی بلکہ لوگوں کو مسلمان کیا، لوگوں کو کلمے پڑھائے، انسانیت کو اسلام دیا اور اللہ کی طرف لے کر آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور جو غیر اللہ ہیں وہ اپنے کلمے پڑھاتے رہے۔ آج بھی اگر آپ غیر مسلم ممالک کا وزٹ کر لیں یا اپنے ملک میں ہی غیر مسلموں کو اگر آپ مل لیں، ان سے ملاقاتیں کر لیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ وہ آج بھی اپنے بڑوں کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کا نہیں پڑھتے، اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ تو داتا صاحب نے اپنا تو نہیں پڑھایا، حضور غوث پاک نے اپنا تو نہیں پڑھایا، حضرت بری امام کے در پہ جاتے ہو انہوں نے ان کا کوئی کلمہ کبھی سنا ہو، کبھی کسی کتاب میں پڑھا ہو، کبھی کسی نے بیان کیا ہو، حتیٰ کہ وہاں بیٹھے ہوئے کسی جاہل ملانگ کی زبان سے بھی آپ نے سنا ہو کہ یہ حضرت بری امام سرکار کا کلمہ ہے، پڑھو۔ یہ کوئی ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ بھلا کیوں؟ بری امام سرکار کا پڑھا لکھا مرید اور ان کے محبت کرنے والا تو جانتا ہی ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، ان کا جاہل ترین ملک بھی جانتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ میرا خدا نہیں ہے۔ اور یہی درس حضور غوث پاک کا ہے۔ تو اب اللہ نے قرآن مقدس میں غیر اللہ کے لیے فرمایا کہ ان کو مت پوجو، ان کو مت پکارو،
ان کے نام کے جانور مت دو اور ان کی عبادتیں مت کرو، ان کے طواف مت کرو اور ان کی عقیدتیں مت کرو، اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنی عزتیں سب کچھ ان کے لیے برباد مت کرو، ان کو سجدہ بھی مت کرو، ان کے کلمے بھی مت پڑھو، اپنا آپ ان کے حوالے بھی مت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ڈھیر ساری جگہوں پر غیر اللہ کے لیے فرمایا ہے۔ کس کے لیے؟ غیر اللہ کے لیے۔ اور غیر اللہ کون ہے؟ بت۔ غیر اللہ کون ہے؟ شیطان۔ غیر اللہ کون ہے؟ اللہ کے مقابلے کے تمام لوگ جو اللہ کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، وہ تمام لوگ اولیاء اللہ نہیں، نبی نہیں، ولی نہیں، بلکہ غیر اللہ۔ تو جو اولیاء اللہ ہیں ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے پاس ڈھیر ساری آیات، ڈھیر ساری احادیث ہیں، مگر میں آپ کو ان کا نچوڑ بتاتا ہوں آج کی گفتگو میں۔ اولیاء اللہ وہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دو۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، قرآن کی آیت سورہ فتح آیت نمبر 10، فرمایا ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دو، ان کی بیعت کرو، کیونکہ ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی ہے۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں میں بندہ گناہگار ہوں، میں عاجز ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ سے وعدہ کرو کہ اسے سجدہ کرو گے، ہمیں نہیں۔ اور اللہ کے ولی کے در پہ جاتے ہو، وہ کہتا ہے اللہ کی ذکر کی جلیاں لگاؤ، کلمہ طیبہ کا توحید پر جلیاں لگاؤ، دل پر اللہ کے نام کی ضربیں لگاؤ، نبی علیہ السلام سے محبت کرو، پیار کرو، میلاد مناؤ، اشارے ثواب کرو، 11ویں شریف مناؤ، دعا بعد نماز جنازہ کرو، اور فوت ہو جانے کے بعد پھر جنازے پر بھی دعا کرو، اور کلمہ پڑھتے ہوئے اسے دفن کرو، اور پھر اس کا 3واں مناؤ، 10واں مناؤ، 40واں مناؤ، سالانہ ختم بھی دو، اور ان کے ساتھ وفاداری کرو۔ یہ سارے کا سارا جو درس ہے وہ قرآن کا ہے اور حدیث کا ہے، اور اسی کو آگے لے کر اولیاء کرام چل رہے ہیں۔ یعنی اپنی پوجا وہ نہیں کرواتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہت ساری کتابیں، الفتح الربانی ان کی کتاب ہے، اس کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر توحید پر بڑا زور دیا ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام نے بھی توحید پر بڑا زور دیا ہے۔ توحید پر کیوں زور دیتے ہیں؟ کہ وہ خود کو نہیں منواتے، اللہ کی طرف انسانیت کو لے کر جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں تو اب یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ بد مذہبوں اور کافروں اور غیر اللہ کے متعلق آیات ہیں قرآن میں، ان آیات کو اللہ کے ولیوں کے اوپر فٹ کر دو، فٹ کر کے اس عقیدہ کو مکس کر دو، اور اس عقیدہ کو مکس کرتے ہوئے بتوں والی آیات اللہ کے ولیوں کے لیے پڑھو، اور بتوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا، ہم اللہ کے ولیوں سے منع کر دیتے ہیں۔ میلاد منانے کا حکم ہے، اور جو بت ہیں ان کی قبروں پر نہ جانے کا حکم ہے، یہ بھی حکم ہے کہ غیر اللہ کے پاس نہ جاؤ، ان کے مندروں میں نہ جاؤ، ان کے کلیساؤں میں نہ جاؤ، تو ادھر جانے سے منع، ان کلیساؤں کو اور ان مندروں کو دربار کا نام دے دو، اور 11ویں شریف کا جو ختم ہے اسے غیر اللہ کے لیے کہہ دو، ہم میلاد کے لیے بکرا ذبح کریں، ہم ختم کے لیے کریں، ہم قربانی کے لیے کریں، تو کہتے ہیں یہ غیر اللہ کے نام کا ہے، مانتے سے یہ تو حرام ہو گیا ہے، اس پر ختم پڑھنا جائز نہیں، حالانکہ اسی کو ذبح کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اور جب مسلمان ذبح کرتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتا ہے، بسم اللہ یا غوث کہہ کر ذبح نہیں کرتا، یوں کرے گا تو حرام ہوگا، بسم اللہ یا محمد کہہ کر ذبح نہیں کرتا، یوں کرے گا تو حرام ہوگا، بسم اللہ یا مہر علی شاہ کہہ کر ذبح نہیں کرتا، یوں کرے گا تو حرام ہوگا۔ مگر دنیا اسلام کے اندر کوئی ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو بکرے کو یا جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارتا ہو، نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو کیوں؟ یہ انہیں اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں کہ جب ذبح کرو تو صرف اللہ کا نام لینا ہے۔ تو اب ان کے نام کی جو چیزیں اور ان کے اظہار ثواب کے لیے جو چیزیں ہم کرتے ہیں ان کو شرک کا اور بدعت کا نام دے دیا گیا، اور ہم سمجھتے ہیں، آج ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ جائز بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں کرنا بھی چاہیے یا نہیں، پتہ نہیں کر سکتے بھی ہیں یا نہیں۔ ایک مولوی یوں کہہ رہا ہے، دوسرا مولوی یوں کہہ رہا ہے، ایک مبلغ یہ کہہ رہا ہے، دوسرا اسکالر یہ کہہ رہا ہے، میں کس کی مانوں، کیا کروں، کدھر جاؤں؟ یہی رولا ڈلا ہوا ہے نا ہر انسان کے ذہن میں۔ تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں جو اولیاء اللہ ہیں ان کی تمام تر 1400 سال سے تاریخ، تعلیمات، خدمات اور کردار
اللہ کے نبی کا کردار ہے. وہ جو بھی کہیں اس پر وہ دلیل دیں یا نہ دیں وہ ٹھیک اور سچ ہے. ہاں شریعت کی حدود کے اندر والی بات ہونا ضروری ہے. اور جو غیر اللہ ہیں ان کو اولیاء اللہ کے ساتھ مکس مت کرنا. غیر اللہ سے نفرت کا حکم ہے اور اولیاء اللہ سے محبت کا حکم ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم تمام اولیاء سے محبت کرتے ہیں. آج کا دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کا دن ہے اور ان کی خدمات میں سے سب سے بڑی چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ اولیاء اللہ اور غیر اللہ کا فرق ہے. یہ آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. اولیاء اللہ میں سے یا غوث الاعظم کہنا جائز ہے, کہا کرو, بولا کرو. اور یا علی مدد کہنا جائز ہے, کہا کرو, بولا کرو. ناد علی پڑھنا جائز ہے, بولا کرو, پڑھا کرو. یا رسول اللہ کہنا جائز ہے, بولا کرو, پڑھا کرو. کیونکہ یہ اس کے پیچھے آیات دلیل ہے, اس کے پیچھے احادیث دلیل ہے, اس کے پیچھے آقا علیہ السلام کی سیرت دلیل ہے, اس کے پیچھے اولیاء کرام کے سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات اس کے پیچھے دلیل ہے. اور جو غیر اللہ ہیں ان کی بات کسی صورت نہیں ماننی. اور وہ ہیں جو اللہ سے بھی دور کرتے ہیں, اللہ کے نبیوں اور ولیوں سے بھی دور کرتے ہیں اور ان کی طرف توجہ نہیں دینی. اور اولیاء اللہ اور غیر اللہ کے معاملات کو مکس نہیں کرنا. بس اگر مکس کر لیں ہم تو ہمارے عقیدے خراب ہو جائیں گے, اور اگر ہم اس فرق کو سمجھ جائیں تو ہمارا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا, اگلی نسل کے لیے بھی محفوظ رہے گا, اور ہم مشکوک اسلام سے نکل کر اصلی اسلام کی طرف آ جائیں گے. اور یہ غیر اللہ اور اولیاء اللہ کا جو فرق ہے یہ قرآن نے بتایا ہے. اگر آپ اس کی تفصیل پر آیات بطور دلیل چاہیں تو میرے سے پرسنل میں رابطہ کر کے ڈھیر ساری آیات اور ڈھیر ساری احادیث آپ لے سکتے ہیں. یہاں بیان کرنے کا وقت زیادہ نہیں ہوتا, مگر میں کوشش یہ کروں گا کہ اگلا جمعۃ المبارک بھی اسی موضوع پر دلائل آپ کے سامنے اور واقعات پیش کروں تاکہ اس موضوع کو ہم حقیقی معنوں میں سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. یہ ہمارا جو درس ہے یا یہ جو خطاب ہے اگر آپ نے اسے سمجھ لیا اور اگلی نسلوں تک پہنچا دیا, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ کے نبی کے منبر پر بیٹھ کر آپ کبھی بھی مشکوک اسلام والا مسلمان خود کو نہیں سمجھیں گے. ہمیشہ پختہ عقیدے والا, پکے عقیدے والا, سچا مسلمان دنیا میں جہاں بھی آپ چلے جائیں گے آپ کے عقیدے کو کبھی کوئی ہلا نہیں سکتا. سب سے پہلے آپ کا عقیدہ ہی مشکوک کیا جاتا ہے, پھر عمل مشکوک کیا جاتا ہے, پھر اسلام اور اسلام کی بڑی ہستیاں مشکوک کر دی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر مسلمان بے جان سا ہو کے رہ جاتا ہے. ہم بے جان نہیں, ہمارے اندر سب سے زیادہ طاقت اللہ کی توحید کی ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ طاقت مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت و ختم نبوت کی ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ طاقت اولیاء اللہ کی نگاہ ولایت و نگاہ نورانیت کی ہے. اللہ رب العالمین اولیاء اللہ آقا علیہ السلام کی نگاہوں میں ہمیں ہمیشہ شامل حال فرمائے رکھے اور اولیاء اللہ کے ساتھ بے پناہ محبت کی توفیق دے. اور اللہ تعالی ہمیں با ادب, با نصیب, با مراد کرے, بے ادبی, بد نصیبی, نامرادی سے ہمیشہ بچائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.